بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد صلی علی رسول کریم اما بعد۔ درس بخاری شریف میں دعاؤں کے بیان میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے مشرکین اور غیر مسلموں کے لیے بھی اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف سنت تھی بلکہ آپ کے روزانہ کے معمولات میں یہ شامل تھا۔ اپنی امت کے لیے، چاہے وہ امت مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے۔ چنانچہ روایت اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پیش کی ہے کہ حضرت طفیل بن عمر دوسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ دوست قبیلہ یہ اللہ کا نافرمان ہو گیا ہے اور اسلام سے انکار کر رہا ہے، تو آپ اللہ سے ان کے لیے بد دعا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کا یہ گمان ہونے لگا کہ آپ کے ہاتھ بد دعا کے لیے اٹھ جائیں گے۔ آپ نے فوراً ہدایت کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی، اللہم اہد دوسا وأت بہم، اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت دے دے اور ان سب کو مسلمان کر کے ہمارے پاس لے آ۔ چنانچہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے پورا دوست قبیلہ حاضر خدمت ہوا اور بیک وقت مسلمان ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بد دعائیں غیر مسلموں کے متعلق تھیں، اس میں بھی آپ صرف ان کے جرم اور گناہوں کے بقدر ہی بد دعا دیتے تھے، اور خاص کر بد دعا کا پہلو اس وقت ہوتا تھا جب مسلمانوں کو ایذا پہنچ رہی ہو۔ چنانچہ قبیلہ مضر نے جو قرہ صحابہ کو شہید کیا تھا، تو آپ نے اس وقت سب سے زیادہ بد دعا خطرناک الفاظ میں جو دی وہ اس وقت تھی، اللہم اشدد وطأتک علی مضر۔ ابو جہل چونکہ مسلمانوں کو ایذا پہنچاتا تھا تو آپ نے اس کے لیے بھی ہلاکت کی دعا کی۔ اسی طریقے سے دیگر قبیلہ خندق کا غزوہ خندق کا واقعہ ہے، جب احزاب اور مختلف جماعتوں نے خندق والے دن جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کی مدینہ منورہ میں کوشش کی تھی، اور اس کے نتیجے میں ان کی عصر کی نماز صحابہ کی ضائع ہو گئی، تو آپ کے ہاتھ بد دعا کے لیے اٹھ گئے۔ روایت حضرت علی بن ابی طالب کی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم خندق والے دن حضور کے ساتھ تھے، تو عصر کی نماز چونکہ اس کی وجہ سے ضائع ہو گئی، بلکہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 4 نمازیں بیک وقت آپ کی قضا ہو گئی، تو آپ نے بد دعا دی، ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما شغلونا عن الصلاة الوسطی حتی غابت الشمس۔ جیسے ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز ضائع ہو گئی، تو اللہ ان کے گھروں کو جب تک وہ زندہ ہیں اور ان کی قبروں کو جب وہ مر جائے آگ سے بھر دے۔ تو آپ نے یہ بد دعا بھی کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ نماز کا نقصان ہوا، دین کا نقصان، صحابہ کو تکلیف جہاں پر ہوتی تو آپ کے ہاتھ اس موقع پر اٹھ جاتے، ورنہ اکثر جو دعائیں آپ کی تھی وہ کفار کے حق میں بھی ہدایت کی دعا تھی کہ اگر ہدایت نہیں ہے، ایمان کی دولت نہیں ہے، تو آپ نے آج نماز میں سنا والذین کفروا اعمالهم، تو کافر اگر ایمان اس کے پاس نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے، تو جتنی نیکیاں بھی کر لے اس کی نیکی کسراب بقیعۃ، اللہ فرما رہے ایک میدان کے اندر، صحرا کے اندر جیسے دور سے سراب نظر آتی ہے، یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا سمجھتا ہے کہ وہ پانی ہے، لیکن جب وہاں پہنچتا ہے حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، وہاں کچھ نہیں پاتا۔ تو کافر جتنی ہی بڑی بڑی نیکی کر لے، اگر ہدایت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، جو اتنی بڑی دولت ہے، وہ جتنے ہی اعمال کر لے،
جب وہ وہاں پر پہنچیں گے قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں، تو یہ اعمال سراب کی صورت میں ہوں گے، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اللہ بھائی جتنے غیر مسلم ہیں ساری دنیا میں سبھی کو ہدایت کی دولت نصیب فرمائے، اور جن کو اللہ نے ہدایت کی دولت دی ہے ہم سب کو اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے، موت تک اس پر جمنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔